أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، اصول حدیث میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ضعیف حدیثوں کی بحث شروع ہوئی تھی اور اس میں جو حدیثیں صحیح اور حسن حدیث کی جو پہلی کنڈیشن ہے یعنی سند کا متصل ہونا، بالکل جڑا ہوا ہونا، بیچ میں کہیں کٹا ہوا نہ ہونا، اس کی وجہ سے جو حدیثیں ضعیف بنتی ہیں میں نے بتایا کہ اس کی پوری کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. کتنی؟ 6 قسمیں ہیں. اور پہلی قسم بتائی المعلق. پہلی قسم کیا ہے؟ المعلق. اور معلق کا معنی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو اوپر سے جڑا ہوتا ہے نیچے سے کٹا ہوا ہوتا ہے. اور معلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سند جڑی رہتی ہے لیکن نیچے سے جو حدیث لکھنے والے ہیں جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، جو حدیث لکھنے والے یہ آتھر مصنفین کہلاتے ہیں، ان کی طرف سے حدیث کی سند کٹی ہوئی رہتی ہے. یعنی امام بخاری کے شیخ نہیں رہے، ان کے شیخ کے اوپر نہیں رہے تھے، تو نیچے سے جو سند کٹی ہوئی رہتی ہے، نیچے سے مراد کیا ہے؟ جو حدیث لکھنے والے ہیں وہاں سے کٹی ہوئی رہتی ہے، اوپر سے جڑی ہوتی ہے تو اسے معلق کہا جاتا ہے. میں نے یہ آپ کو بتایا کبھی ایک ہی راوی حذف ہوتا ہے، کبھی 2 بھی ہوتے ہیں، کبھی 3 بھی، کبھی پوری سند ہی حذف کر دی جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور ہمیشہ معلق یہ کتاب لکھنے والے نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی امام بخاری خود ہی اتنا حذف کر دیتے ہیں اپنی سند سے، اس کے بعد بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ امام بخاری کو ایسے ہی ملی، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خود ہی وہ حذف کر کے لکھ دیتے ہیں. یہ معلق کی بات آپ کے سامنے آ گئی تھی. اس کے بالکل مقابلے میں آج ہم پڑھیں گے مرسل. معلق کے مقابلے میں مرسل. مرسل بار بار سنتے رہتے ہیں، کہا جاتا ہے سلسلے میں ایک حدیث ہے لیکن وہ حدیث مرسل ہے. اور مرسل ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے ہے. ایسی باتیں آتی رہتی ہیں. تو مرسل کسے کہتے ہیں اور کیوں مرسل حدیث کو محدثین ضعیف مانتے ہیں؟ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مرسل حدیث کو ضعیف نہیں مانتے، جیسے فقہاء احناف ہیں، وہ مرسل حدیث کو ضعیف نہیں مانتے. تو بہت سارے مسائل ہیں جو احناف کا اور دوسرے لوگوں کا اختلاف، شوافی کا احناف کا اختلاف ہوتا ہے، تو اس میں کہاں مجھے یہ ہوتی ہے کہ حدیث ہوتی ہے تو مرسل ہوتی ہے. اور مرسل حدیث کو امام شافعی نہیں مانتے، حدیث کو ضعیف مانتے، صحیح نہیں مانتے. اور مرسل حدیث سے احناف دلیل لیتے ہیں، امام مالک دلیل لیتے ہیں، یعنی مالکیہ جو امام مالک کے ماننے والے ہیں وہ دلیل لیتے ہیں اس سے. تو یہ بہت مرسل کا لفظ بہت آتا رہتا ہے. تو مرسل کس حدیث کو کہتے ہیں؟ اس میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں لوگوں کو. صحیح بات اس سلسلے میں کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بات آ جائے کہ مرسل حدیث کہتے کسے ہیں. دیکھیے یہ لفظ ہے مرسل. مرسل میم را سین لام. عربی زبان میں اس کے اثر معنی ہوتے ہیں اور اس کے کئی معنی آتے ہیں عربی زبان میں، لیکن میں ایک آپ کو بیان کر رہا ہوں. مرسل کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو آپ باندھ کے نہ رکھیں، ایسے ہی آزاد چھوڑیں. باندھ کے نہ رکھیں، کیا کریں؟ آزاد چھوڑ دیں تو اسے مرسل کہا جاتا ہے. کبھی جلدی کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، جلدی کرنے کے لیے بھی
مرسل کہتے ہیں محدثین کے یہاں اس حدیث کو جسے تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. کون؟ تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے لیکن روایت کرتا ہے، اسے مرسل کہا جاتا ہے. اب بتائیے آپ کی روایت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سنا نہیں ہے تو کیسے روایت کرے گا؟ بولیے. نہیں بولے کچھ اور تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے روایت کر سکتا ہے جبکہ وہ سنا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ دوسرے تابعی سے سنا ہوگا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے روایت کر سکتا ہے؟ شعور نہیں ہو جائے گا. ثابت سنا کہا بول کے ہاں ایسے کیسے روایت کرتا ہے؟ روایت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا ایسا کہا ہے. کبھی تابعی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا، کیونکہ اگر یہ آ جائے گا تو جھوٹ ہو جائے گا. ہم بھی کیا کہتے ہیں کبھی خطبے وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن چند کھجوریں کھا کر کے عیدگاہ جاتے تھے. ہم کہتے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں میں نے دیکھا یا میں نے سنا کب ہوتا ہے تو تابعی حدیث بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بیان کرنے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. کہا ہے یا کیا ہے، اس طریقے سے تابعی بیان کرتا ہے. صحابی نے، تابعی نے. بعض لوگوں نے اس میں بڑے تابعی کی قید لگائی ہے کہ بڑے تابعی جب ایسا کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں. اسے ہم یہ کہیں کہ تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ایسی حدیث جو انہوں نے سنی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیان کرنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا کہا ایسا کہا. میں اس پر کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ یہ صرف آپ کو لفظ ذہن میں رکھیے گا. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں وہ بعد میں آئے اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اپنے کو صحابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ بہت بعد میں آئے. بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خواب میں دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو خواب میں یہ بات کہی میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسے بیان کرتے ہیں. ہندوستان میں حساب وہ رتن ہندی کے نام سے محدثین کی کتابوں میں آتے ہیں. رتن ہندی، ہندی کا مطلب ہندوستانی. رتن جو ہے وہ حسن صاحب کا ہونا تھا ہندی کا رتن. اکبر کے دربار میں آپ سنن کی جو ہے اکبر کے 9 رتن تھے، تو اصل میں اس رتن کے معنی صاحب ہے. تو ایک ہندوستانی آیا، اس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا. تو ایسے لوگوں کی دعوے، یہ جو مرسل حدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا، اس میں دعوے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ سمپل انداز میں ایک تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ سنا نہیں ہے. روایت کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے یا آپ نے ایسا کہا ہے. اب تابعی نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے. دیکھے تو پھر صحابی ہو گئے ہوتے. ہم کہہ رہے ہیں تابعی. یہ سوال اب یہاں پہ آتا ہے کہ یہ حدیث صحیح مانی جائے گی یا صحیح نہیں مانی جائے گی. یہ ایک مسئلہ رہتا ہے. اسی کو میں آپ کو تفصیل بیان کروں گا آج کے پورے درس میں. ذرا اس کے اوپر غور کیونکہ مرسل کا معاملہ بڑا ہی اختلاف والا ہے لوگوں کے درمیان. اس کو صحیح مانیں گے یا صحیح نہیں مانیں گے محدثین اور فقہاء کے درمیان. یہ مسئلہ خاص طریقے سے وجہ اختلاف بنا اختلاف کرتے ہیں اس سلسلے میں اور بہت سے لوگ اس سے دلیل دیتے ہیں. اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں چند ہمارے درس میں آئے. اس کے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معلق کے لیے بالکل مقابلے میں
آسانی ہو جاتی ہے. کبھی بھی ذہن میں آپ یہ چیز بیٹھ جائے مؤلف میں نیچے سے سند حذف ہوتی ہے اور مرسل میں اوپر سے. ایک غلطی بعض کتابوں میں یہ بھی رہتی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ انگلش میں بھی کوئی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی اس طرح کی غلطی مل جائے. غلطی بعض کتابوں میں یہ رہتی ہے, یہاں تک کہ عربی کی بعض کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مرسل کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں صحابی کو حذف کیا گیا. مرسل کسے کہتے ہیں؟ جس میں صحابی محذوف ہے. عربی میں اس کے لفظ ما سبق منہ صحابی, جس میں صحابی کو حذف کر دیا. یہ لوگوں کی سمجھ ہے کیونکہ تابعی ہے, تابعی روایت کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ بیچ میں سے کون حذف ہو گئے؟ صحابی. جب ہم یہ کہتے ہیں اوپر سے حذف کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملے ہوئے رہتے ہیں اوپر, وہ کون ہے؟ صحابی ہے. تو کہتے ہیں صحابی کو حذف کر دیا گیا. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. مرسل میں ضروری نہیں کہ صحابی ہی حذف ہو, بلکہ صحابی کے ساتھ تابعی بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے مرسل محدثین کبھی یہ نہیں کہتے جس میں صحابی کو حذف کر دیا گیا, بلکہ محدثین کیا کہتے ہیں؟ جس کو تابعی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو, حالانکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سنا نہیں ہے. اور سیگا بھی کیا ہے؟ آپ نے ایسا کہا ہے یا آپ نے ایسا کیا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا. اسی کو مرسل کہا جاتا ہے. مرسل حدیث کے ضعیف ماننے کی محدثین کی وجہ یہی ہے, اگر صرف صحابی ہی محذوف ہوتے, تابعی اور اللہ کے رسول کے بیچ میں کون ہے؟ صحابی. اگر نہیں یہ معلوم ہو جائے کہ صحابی نہیں ہے تو محدثین اس کو صحیح مانیں, کیونکہ صحابہ سب کی سب قابل اعتماد ہے. کہ یہاں اصول ہے صحابہ کلہم عدول, صحابہ سب کی سب عادل اور غیر عادل, ان میں سے کسی کو بھی الگ نہیں کرتے. صرف یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی ہیں تو اس کی دلیل لی جائے, اس کی حدیث قبول کی جائے. تو یہ معلوم ہو جائے کہ حذف جو ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ صحابی ہی ہیں. تو پھر اس مرسل کو محدثین کے یہاں ضعیف نہیں کہا ہے. جیسے اس کی مثال میں پیش کروں آپ کو. مرسل میں یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں مرسل تابعی کہتے ہیں. مرسل میں قسم ہے اسے مرسل صحابی کہتے ہیں. مرسل صحابی بھی کہتے ہیں. مرسل صحابی یعنی اسی مرسل میں صحابی کا لفظ بڑھا دیجیے تو کیا ہو گیا؟ مرسل صحابی. مرسل صحابی کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے وہ حدیث سنی نہیں, یا جب وہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں موجود نہیں تھے لیکن وہ روایت کرتے. اصلا انہوں نے وہ حدیث کسی اور صحابی سے سنی ہے, لیکن اس صحابی کا نام بیان نہیں کرتے. اس میں بھی وہ صحابی روایت کرتے ہوئے یہی کہہ رہے کہ آپ نے فرمایا ہے یا آپ نے کیا ہے. یہ نہیں کہ میں نے کہا, آپ نے سنا ہے یا میں نے دیکھا. کوئی لفظ نہیں کہیں گے, یہی لفظ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل صحابی. حالانکہ وہ صحابی ہیں لیکن وہ حدیث جب آپ نے بیان کی تھی وہاں وہ موجود نہیں تھے, انہوں نے کسی اور سے وہ حدیث سنی جو موجود تھے, اور بعد میں وہ روایت کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا آپ نے یہ کیا ہے. یہ تو نہیں کہتے میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث, ایسے ہی جو چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کی بہت ساری احادیث مرسل ہی ہوتی ہیں, یعنی انہوں نے وہ حدیث کسی اور صحابی سے سنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہے وہ حدیث. اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں. کئی حدیثیں اس طرح کی آپ کو ملیں گی, بہت کثرت سے حدیثیں اس طرح کی, کیونکہ سارے صحابہ ہر حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنتے نہیں تھے, بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے روایت بھی کرتے تھے. تو چونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے تو کسی بھی صحابی نے سن لیا تو ان کا یقین رہتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. بعد میں ویسے ہی روایت کرتے ہیں. اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں. محدثین اس کو
صحیح معنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی جب بھی روایت کرتا ہے تو بیچ میں جو دوسرا راوی ہوگا وہ کون ہوگا؟ صحابی ہی ہوگا. وہاں پہ یقین ہے کہ صحابی ہوگا. اور صحابی اگر ابھی ذکر کیا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سب کی سب کیا ہے؟ عادل. تو کسی تابعی کی جب حدیث قبول نہیں کی جاتی ہے، مرسل جب ہے قبول نہیں کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ بیچ میں صحابی کو الگ کر دیا گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ڈر ہے کہ انہوں نے کسی تابعی سے سنا اور اس تابعی نے بھی صحابی سے سنا. بلکہ ایسا بھی آپ سند پڑھیں گے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں سند پڑھیں گے تو کبھی کبھی 3 تابعی ہوتے ہیں. 3 تابعی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے، پھر وہ تابعی بھی دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مثال ایسی بھی پیش کی ہے کہ اس میں 6 تابعی ہوتے ہیں ایک ہی سند کے اندر، سب ایک دوسرے سے روایت کرنے والے کیا ہے؟ تابعی ہی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تابعی جب بھی روایت کرے تو کسی سے روایت کرے گا؟ صحابی سے ایسا نہیں ہے. تو تابعی دوسرے تابعی سے بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تابعی کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کس سے روایت کرے؟ صحابی سے. تابعی دوسرے تابعی سے بھی روایت کرتا ہے. اسی لیے جب تابعی کی مرسل ہوتی ہے تو اس میں یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ جس کو حذف کیا گیا ہے وہ تابعی نہیں ہو سکتا ہے. اور جب تابعی ہے تو پھر اس پہ بھی یہ شبہ آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے قابل اعتماد. اور شروع سے ہم یہ اصول حدیث میں بات پڑھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی شبہے کی گنجائش تھی وہاں محدثین نے حدیث کو صحیح کیا. حالانکہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو راوی نہیں ہے بیچ میں وہ صاحب، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو محدثین نے نہیں لیا. اس کو لیا یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ تابعی نہ ہو، اور جب تابعی ہے تو یہ شبہ ہے کہیں وہ ضعیف تابعی نہ ہو. ادنا سا بھی شبہ آ جائے تو محدثین نے حدیث کو صحیح نہیں مانا ہے. تو مرسل بات چل رہی تھی مرسل تابعی کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے واضح کر رہا تھا. تو مرسل تابعی کسے کہتے ہیں؟ بولیے. حدیث کی روایت کرتے ہو اگر تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے روایت کریں. بہت آسان سی بات ہے. محدثین اسے ضعیف کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو راوی نہیں ہے بیچ میں وہ صحابی ہی ہو. کیا ہو سکتے ہیں؟ تابعی ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ تابعی ہو سکتے ہیں. اور جب تابعی ہیں تو وہاں یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف تابعی ہو. اسی لیے محدثین اسے صحیح نہیں مانتے. اور جہاں کہیں بھی حدیث میں تھوڑا بھی شبہ آیا ہے محدثین وہاں حدیث کو صحیح نہیں مانتے، دلیل کے طور پر اسے نہیں پیش کرتے. جہاں بھی شبہ آ جائے، یعنی جو ہم بار بار سوچتے تھے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. جہاں کہیں بھی یہ خیال آیا وہ ساری جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں پہلے ذہن میں لا کر انہوں نے تحقیق کیا ہے. اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ جو راوی جو ہے ثقہ ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، عادل ہے ضابط ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، انسان ہے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کر سکتا ہے. یہ سارے پہلو محدثین نے اپنے سامنے رکھے ہیں. تو جیسے ہی وہ مرسل روایت کرتے ہیں تو یہ پہلو انہوں نے سامنے رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی جو حذف کر دیا گیا وہ کون ہو؟ تابعی ہو. اور تابعی ہے تو ہو سکتا ہے
اور تابعین میں ضعیف کم ہے. کم ہے. سارے صحابہ کیا ہیں؟ ثقہ. وہ سارے کے سارے ہیں. اس میں پھر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی جو اس میں ثقہ نہیں. سارے ثقہ. تابعین میں آئیں گے تو زیادہ تابعین کیا ہے؟ ثقہ. کم ضعیف. تو یہ ضعیف ہونے کا احتمال حالانکہ بہت کم ہے، لیکن تھوڑا سا بھی شبہ آ گیا تو میں نے آپ سے کہا کہ محدثین بھی اس کو صحیح نہیں مانتے، ان کا طریقہ نہیں رہا ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہم چاہیں تو یہ لوگ اتنا احتیاط کرتے تھے روایت کرنے میں، یہ کیوں انہوں نے چھوڑ دیا کہ صحابی کو یعنی وہ روایت کرنے والے اب یہ سوال ہے کیوں ایسا کیا انہوں نے، جو ان سے بیان کیے تھے ان کو کیوں جو ہے انہوں نے بیان نہیں کیا؟ یہی سوال آتا ہے نا ذہن میں. جی اس کو میں حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں جواب دیتا ہوں. ویسے اس سے کئی ایک سوال آتے ہیں سوال ہے، لیکن وہ جواب حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ کا میں ان لوگوں کے بات پیش کرنے کے بعد پیش کروں گا جو مرسل حدیث کو صحیح مان کر کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان کا بھی جو یہ ہے نظریہ ہے، ان کی جو رائے ہے وہ بھی ہمارے سامنے اچھی طرح سے ہے. وہ کیوں ایسا؟ احناف مرسل حدیث سے دلیل دیتے ہیں، مالکیہ مرسل حدیث سے دلیل دیتے ہیں، حنابلہ بھی مرسل حدیث سے دلیل دیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک معاملے میں بڑے سخت تھے اور بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو رد کیا. امام شافعی سے پہلے خاص طریقے سے جو ماحول تھا مالکیہ کے یہاں وہ تو مرسل حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. امام شافعی نے اس میں بڑی سختی برتی اور اس کو ضعیف کہا کہ یہ ضعیف کی قسموں میں سے اور سختی کے ساتھ اس کا انکار کیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مانتے ہیں اس کو صحیح ہے، چاہے احناف ہو، چاہے مالکیہ ہو، چاہے شوافی فقہا میں سے سارے لوگ مانتے ہیں. صرف امام شافعی کے نہ ماننے کی وجہ سے شوافی نہیں مانتے اس کو. تو یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تابعی جس نے راوی کو حذف کر دیا ہے، بیچ میں سے ذکر نہیں کیا ہے، تو ہم یہ مانیں گے کہ لازمی طور پر وہ راوی اس حذف کرنے والے کے پاس قابل اعتماد ہوگا. میں نام میں لکھتا ہوں کوئی ایک، تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی بھی دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے ہم حسن بصری ایک مشہور تابعی ہے، اس سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بقیہ پوری سند یہاں تک صحیح ہے اور کچھ بھی کلام نہیں ہے سند کے اندر، کوئی دوسرا کلام رہا تو ویسے بھی ضعیف ہو جاتی ہے. ہم اس کی بحث نہیں کر رہے، صرف مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف مانتے ہیں. یہ بالکل ہر سند صحیح ہے یہاں پر. اور حسن بصری کے اوپر کون ہے؟ ہو سکتا ہے ایک تابعی ہو، اس کے بعد صحابی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بیچ میں دو تابعی ہو پھر صحابی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف صحابی ہو. تو محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کو ضعیف مانتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں نہیں وہ صحیح ہے. دیکھیے ان کا کیا ہے سلسلہ. وہ کہتے ہیں حسن بصری ایک امام ہے، ایک ثقہ راوی ہے، یعنی قابل اعتماد جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ ٹرسٹ کرتے جن کے اوپر، ویسے ایک راوی ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. جب یہ جانتے ہیں کہ میں جو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یہ لوگوں میں دلیل بن جائے گی، لوگ اس کو شریعت کا حکم مان لیں گے. اگر ان کے اوپر راوی ضعیف ہوتا تو کبھی بھی وہ حذف نہیں کرتا. یہ ہے سوچ. آئی سوچ سمجھ میں؟ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مرسل حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، اس پر اعتماد کیا جائے گا، ان کی سوچ کیا رہی ہے؟ سوچ یہ رہی ہے کہ جو بھی تابعی یہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، ان کی روایتوں پر بھروسہ کیا جائے ہے، ٹرسٹ کیا جائے ہے. ایک ایسا آدمی اگر اوپر والا راوی اس کے بھروسے کے قابل نہیں ہوگا تو کبھی اس کو حذف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں یہ لوگوں میں دین بن جائے گا، لوگ اسے دلیل لیں گے. اگر وہ یہ جانتا ہے کہ وہ ضعیف ہے پھر بھی حذف کر دیتا ہے تو یہ کہاں قابل بھروسہ رہا؟ اور ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ایسا تابعی جو قابل بھروسہ ہے. اتنا نقطہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ہم
آگے بڑھیں گے، یہ سمجھ جائیں گے۔ جو لوگ بھی مرسل کو صحیح مانتے ہیں ان کے ذہن میں یہی بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کر لیا تھا ان کے بارے میں، ان کے نزدیک وہ بالکل بھروسے کے قابل تھے، اسی لیے انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ اگر وہ راوی ضعیف ہو اور انہوں نے حذف کر دیا ہو تو خود ان کی امانت داری مشکوک ہو جائے گی کہ انہوں نے دین کے معاملے میں کی لاپرواہی سے کام لیا، ایک حدیث بیان کر دی، اس میں راوی ضعیف ہے، اس کو حذف بھی کر دیا۔ اور یہ تو سب کی یہاں مسلم ہے کہ یہ بہت ہی بھروسے کے راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو، تو پھر کیوں ہم ان کی مرسل قبول نہیں کریں گے؟ آئی بات یہاں تک، یہی سے کہتے ہیں کہ مرسل حدیث صحیح ہے، ہم اس کو صحیح مانیں، چاہے آپ مان لو تابعی ہے، چاہے مان لو صحابی، جو بھی ہو، لیکن جس کو بھی حذف کیا گیا ہوگا وہ لازمی طور پر بھروسے کے قابل ہی راوی ہوگا، اسی لیے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ اب میں وہ حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں آتا ہوں۔ حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راوی کا اپنے شیخ کو ذکر نہ کرنا، راوی کا اپنے شیخ کو ذکر نہ کرنا، بیان نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو حذف کر دینا، یہ خود دل کے اندر شبہہ پیدا کرتا کہ دال میں کچھ کالا دیکھیں، کتنا ادنا سا شبہہ بھی آ جائے تو بند کہتے سب کچھ صحیح ہے اپنی جگہ کہ یہ بھی قابل بھروسہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جس راوی کو انہوں نے حذف کر دیا ہو اس کو یہ بھروسے کے قابل سمجھتے رہے ہو، لیکن دوسرے محدثین کے یہاں، دوسرے تابعین کے یہاں وہ قابل بھروسہ نہ رہا۔ اگر نام ہمارے سامنے ہوتا تو ہم اس کی تحقیق کرتے، ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرتے صحیح۔ نام نہ ذکر کرنا یہ خود دل میں کیا پیدا کرتا ہے؟ شبہ۔ اور جہاں شبہ آ جاتا ہے وہاں روایت پھر صحیح نہیں۔ یہ جو لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں یہی ہے، یعنی یوقع فی القلب ریبۃ، کہ دل میں ایک طرح کا شبہ پیدا کرتا ہے راوی کو ذکر نہ کرنا۔ اور یہ بات یہ جگہ پر درست ہے، اگر واقعی معنی میں وہ بالکل قابل اعتماد راوی ہے، بھروسے کے قابل ہے، اسی کو حذف کیا ہوگا، یہ تو صرف ہماری سوچ ہے، لیکن ہماری سوچ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ رہا ہوگا معاملہ، اسی وجہ سے کیا کر دیا ہے، حذف کر دیا۔ شبہ بھی تو آتا ہے تھوڑا سا اس کے بعد، اگرچہ کہ آدمی فی نفسہ ہی کیا ہے بہت نیک ہے، لیکن شبہ تو آتا ہے، انسان ہے، شبہ تو آتا ہے، اور جہاں کہیں شبہ آ جاتا ہے محدثین وہاں صحیح۔ تو یہ پہلو رہا ہے لوگوں کے یہاں، اور بھی سلسلے میں زیادہ تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن ابھی جس مرحلے میں ہم لوگ ہیں اس مرحلے میں اتنا جاننا مرسل کے بارے میں تابعین جو بڑے ہیں اب ان کی حدیث ان کی اس سے ہم نہیں لے رہے، روایت جو کی ہے ان کے اوپر بھی تھوڑا کوشچن مارک کرتے ہیں۔ اس پر جیسے بڑے تابعین جیسے حسن بصری، اگر ان کی بات نہیں لے رہے تو ان کے اوپر بھی شک کا شبہ کا کوشچن مارک کرتے ہیں۔ ان کے اوپر حدیث کو قبول نہیں کرتے، لیکن ان کے بارے میں پھر سے کوئی شبہ نہیں تھا، یعنی اگر کوئی ایسی روایت پیش کرے جس میں اپنے سے اوپر والے کا نام لیتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے بیان کیا ہے تو اس حدیث پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں یہ بیان نہ کریں کہ کس نے بیان کیا ہے تو وہاں نہیں، کیونکہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جو محدثین بہت تحقیق کرتے تھے، کبھی ایسا ہو گیا کہ انہوں نے ایسی راوی سے بھی روایت کر لیا ہے تو صحیح، ان کی تحقیق میں ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ واقعی معنی میں بھروسے کے قابل ہے یا نہیں، وہ تحقیق میں دھوکہ کھا کر دیا، انہوں نے بھروسہ کر لیا، دوسرے لوگوں کو معلوم، اب اور لوگوں کو چھوڑ دیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، ایک راوی ہے عبد الکریم بن
ابی المخارق. نام کیا ہے ان کا؟ عبد الکریم بن ابی المخارق. اس راوی کو صرف امام مالک نے ہی بھروسے کے قابل بتایا ہے. بقیہ جتنے بھی ان کے دور کے لوگ تھے سب نے اس کو صحیح کہا. بعد میں یہ معلوم ہو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ کھا گیا. یعنی یہ بھی تفصیلات کتابوں میں موجود ہوتی ہے کب کس امام نے کیا کہا اور کس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کی. امام مالک نے بعد میں یہ کہا کہ مجھے اس شخص نے دھوکہ دیا اس لیے کہ مسجد میں بہت دیر تک بیٹھتا اور بہت روتا تھا امام کے پیچھے. میں دھوکہ کھا کے شاید بہت نہیں کہا گیا. تو سب لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا. امام مالک اس کو ثقہ قرار دیا. تو تحقیق میں یہ سب چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حسن بصری نے جن کو حذف کر دیا ان کے نزدیک وہ ہوگا, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کے نزدیک ہو. جب نام معلوم ہوتا تو اچھی طرح سے ان کے بارے میں پورا اطمینان ہو جاتا کہ سب لوگ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ان کے نام کو حذف کر دینا بہرحال دل میں شبہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے یہ صحیح کی قسم میں نہیں آتی. کیا کہتے ہیں اسے؟ صحیح. اس کے مقابلے میں اچھا, جب حسن بصری یا کوئی تابعی بھی جب بھی وہ روایت کرتے ہیں تو ان کے کچھ شیخ رہتے ہیں, جیسے 4 یا 5 شیخ رہتے ہیں, تو اس میں سے اگر 5 شیخوں نے سب سکھانا تو پھر تحقیق میں کچھ مرسل روایت میں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیخ سے ہم نے بیان کیا. یعنی جو مرسل روایت ہے ہو سکتا ہے اس میں ان کے وہی شیخ جو قابل بھروسہ یہ نہیں کہنا چاہتا. تو یہ ہو سکتا ہے, احتمال ہے کہ وہی ہو جو قابل بھروسہ ہے. ہم کہتے ہیں زیادہ احتمال ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہو جو قابل بھروسہ نہیں. اور محدثین نے اسی کو پکڑ لیا ہے, جس کو جو شبہ والا. جہاں یہ ہے کہ امام حسن بصری کے وہی شیخ ہوں گے جو بہت بھروسے والے ہیں, جن کو آپ ثقہ کہتے ہیں, وہی ہیں. وہی چھوٹا سا ہی شبہ صحیح, لیکن یہ بھی ہے کہ امام حسن بصری کے ایسے بھی شیخ ہیں جو صحیح ہیں. تو کہیں وہ نہ ہو ادنا سا ہی صحیح لیکن شبہ آتا ہے, اور اس شبہ کی وجہ سے اسے کم ہوتی ہے. اسی طرح اس کی سندوں میں وہ گیپ کی فیل ہوتی ہے کیا سند بصری متن وہی رہا, کوئی اور راوی ہے جو بیچ میں انہوں نے حذف کیا ہے تو انہوں نے کوئی چیز نہیں. ہاں, اگر کوئی اور سند آیا تو یہ بھی یاد کرنا رہنے کا. کبھی بھی ہر وہ حدیث جو بیچ میں راوی کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور سند میں اس راوی کا تذکرہ مل جائے کہ کس کو انہوں نے حذف کیا تھا. اسی لیے جب حکم نہیں لگا جب تک کہ ساری سندوں کو جمع نہیں کرتے. یہ بات کب کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے اور یہ ضعیف ہے؟ جب پوری تحقیق کے بعد ہمیں حسن بصری کے شیخ کون ہے ان کا پتہ نہیں چلا. جب پتہ چل جائے گا تو اس کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے. یعنی حسن بصری کے شیخ اگر ثقہ ہے تو ہم کہیں گے حدیث صحیح. پوری تحقیق کے بعد ہی یہ لوگ کہتے ہیں. جب کہا ہے مرسل ہے اس کا مطلب ہے شیخ کا پتہ نہیں چلا پوری تحقیق میں. یہاں تک خرابی ایسے بھی تابعی ہو سکتے ہیں جو افسر کے زمانے میں باہر ایمان کے حالت میں نام افسر کی وفات کے بعد ایمان آئے ہوں تو وہ تابعی ہیں, مگر انہوں نے دیکھا کہ سنا ہے افسر تو وہ روایت مرسل ہے قابل اعتبار. جی میں اسی لیے میں نے شروع میں ہی یہ بات کہہ دیا تھا کیونکہ یہی سوال آتا ہے. سوال بہت اچھا ہے. اکثر کتابوں میں جب تعریف کرتے ہیں مرسل کی تو کیا کہتے ہیں کہ جسے تابعی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو, خاموشی کیا. اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا نہیں ہے. یہ اصل میں تاکید اسی کے لیے کیا ہے کہ ایسی بھی روایتیں ہیں, بعض روایتیں جس میں کسی تابعی نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے ان سے سنا ہے ہوا ہے, بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے. یہ کیسے ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, زندہ تھے, لیکن اسلام
جیسے بہت سارے صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں لیکن مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کیا کیا کچھ. تو کسی بھی صحابی کی روایت جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے اگر کفر کی حالت کی بھی کوئی بات پیش کرتے ہیں تو وہ حدیث قبول کی جاتی ہے, صحیح مانا جاتا ہے. اسی لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے, اگر سنا ہے تو کیا ہے صحیح مانا ہے. اور سننے کی شکل وہی ہے کیا ہے موجود تھے اس زمانے میں لیکن اسلام قبول نہیں کیے تھے تو ان کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے, تابعی کہا جاتا ہے. صحابی ان کو ہی کہا جائے گا جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اگر دیکھا ہے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تو ایمان بعد میں قبول کیے ہیں تو ان کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے, وہ تابعی ہوتے ہیں. اور اسی شکل میں ڈائریکٹ سننے کی بات ہوتی ہے. ایسی ہیں بعض روایتیں اور وہ روایتیں قابل قبول ہیں. وہ مرسل تابعی حجت مانا صحیح مانا کیونکہ بیچ میں گیپ ہے ہی نہیں سیدھے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. ایمان کی حالت میں نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابی نہیں پورا سنا. ہاں بس سنے ہیں تو ان کی جو باتیں سنے ہیں بیان کرتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں. لیکن عادل ہے یا نہیں ہے وہ تو اس پہ تحقیق تو ہوگی. اس کو جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے صحابی نہیں اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب محدثین کیا ان کو تابعی ہی کہا جاتا ہے, صحابی نہیں کہا جاتا. اگر وہ بھی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اسے بھی تابعی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا ہی کہا جائے. لیکن یہ ضعیف اس لیے نہیں ہے کہ بیچ میں گیپ لیکن پھر بھی اگر وہ فقہ نہیں ہے وہ تو دیکھا جائے گا. وہ تو پانچ شرطیں ہیں نا, وہ تو دوسری شرطیں تو اپنے خود بخود لاگو ہوں گی. یہ تو ہم صرف پہلی شرط والی بات کر رہے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے گیپ والی بات ہے. گیپ والا مسئلہ ختم ہو گیا, گیپ نہیں. بقیہ پوری جو شرطیں ہیں پانچوں وہ تو پوری شرطیں پا لینا ضروری ہے کسی بھی حدیث کی صحیح ہوگی. مطلب سے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہیں گے تو پھر وہاں بھی وہ آ جائے گا. جی یعنی ایسے تابعی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ دیر بعد عثمان نہدی کرتے ہیں ان کو مخدرم بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلے سے تھے لیکن اسلام نہیں قبول کیے تھے. عثمان نہدی کو کہا جاتا ہے لیکن فقہ ہے تابعی ہے اور بعد میں اسلام. تو ایسے ہیں فہرست ان کی بھی ہے باقاعدہ اس کو بھی جو کتابیں ہیں عالموں کے بارے میں اس میں ان کی بھی فہرست لکھی جاتی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں. اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محدثین کی نظر میں مرسل حدیث ضعیف ہے. جی ہاں وہ تو معلوم ہے ہم اچھی طرح سے بہت سے مسائل اسی وجہ سے وہ مسئلہ اس کا آتا ہے. میں آپ کو کچھ ایک مثال دے دیتا ہوں اس کے بارے میں. احناف کے یہاں عورت جب نماز پڑھتی ہے تو زمین سے بالکل چپکی ہوئی رہتی ہے. سجدے کا دیکھا کرے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدہ نہیں کرتے. تھوڑی عورتوں کی نماز الگ ہے ہوتی ہے کچھ چیزوں میں. تو یہ جو تفریق کرتے ہیں مرد عورت کی نماز میں تو احناف جس حدیث کی وجہ تفریق کرتے ہیں وہ حدیث مرسل ہے اور مراسل ابی داؤد میں موجود ہے. مسئلہ صرف اس کا یہ ہے کہ وہ حدیث مرسل تو ضعیف ہے لیکن احناف اس سے دلیل لیتے ہیں اور دلیل لے کر کے باقاعدہ اس سے مسئلہ ہوتی ہے وہ چلتا ہے. عورتیں ویسے ہی جبکہ کسی صحیح روایت میں اس کا بیان تفریق کا بیان نہیں ہے. اس کے مقابلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کچھ صحابیات کی ایسی باتیں نقل کی ہیں, کچھ تابعیات کی ایسی باتیں نقل کی ہیں. عمدہ کے بارے میں خاص طریقے سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ فقیہ بھی تھی, فقیہہ تھی اور وہ ویسے ہی بیٹھتی تھی نماز میں جیسے مرد بیٹھتے ہیں. فرق کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں پیش یہ مرسل اور مسند کا بہت بڑا یہ کہیے کہ ایک طرح سے
और ये भी ध्यान रखिए कि बाद लोग इस तरह की बातें भी कहते हैं कि इमाम शाफी से पहले सब लोग मुरसल कबूल करते थे, इमाम शाफी ने सबसे पहले मुरसल का इनकार किया, ये सही नहीं। इमाम शाफी से पहले भी मुरसल हदीस को सही है, कोई पहले शख्स नहीं है उसका इनकार करने वाले, वरना तो इज्मा की मुखालफत लाजिम आएगी, इज्मा की मुखालफत सही नहीं। तो कौन है ऐसे जो मुरसल रिवायत को जो इमाम शाफी से पहले इनकार किया? कई लोग इमाम शुअबा हैं, ये नहीं आम जगह जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं उनकी यहाँ यही रहा कि जब तक आप बयान न करें कि आपसे हदीस किसने बयान की वो कबूल नहीं। कुछ इस तरह की बातें शुरू के दर्स में आप लोगों को आई थी कि वो लोग सनद पूछते किसने आपसे, जब तक बयान न कर लें और ये न देख लें कि ये रावी कैसा है, अहले सुन्नत में से या अहले बिदअत में से, तब तक उसे कबूल नहीं कर देते। ये शुरू के उसके बाद मालिकी और हम्बली रहते हैं, इमाम मालिक भी उसको मुरसल को सही माना जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ की रिवायतें इस तरह की मौजूद हैं, इसी तरह की रिवायत की शक्ल में ये से मौजूद है। दलील के तौर पर ये लोग पेश मालिकिया के यहाँ तो ये मौसम है, बल्कि अहनाफ से भी ज़्यादा दलील के तौर पर पेश करते। और उसमें कुछ और भी चीज़ें, यानी बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुरसल को उस हदीस से भी ऊंचा दर्जा देते हैं जिस हदीस में रावी को जिक्र किया जाता है। कहते हैं रावी को जिक्र किया गया तो आपको तहकीक करनी पड़ेगी। मुरसल में क्या है, तहकीक भी नहीं करना है, लेकिन इसने हज़फ कर दिया, खुद तहकीक कर लिया, पहले आप कुछ भी नहीं करना है, बना बनाया खाना ऐसे का वो खाना है, उसमें कुछ करना ही नहीं आपको। तो ऐसा भी बात हो सकती है, मालिकिया ऐसे की बात नहीं है। तो ये बरल मुरसल की बात की मैं चाहता हूँ कि ये बात उसी के लिए मैंने तफसील पेश की है। मुरसल हदीस ये ज़ईफ हदीसों की किस्मों में से है, लेकिन ये मुरसल ताबई के बारे में है। मुरसल सहाबी क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है, क्योंकि मुरसल सहाबी के बारे में ये बात है कि सहाबा ही से रिवायत करते थे, तो जो रावी हज़फ होगा वो यकीनी तौर पर सहाबी होगा। किसी सहाबी का किसी ताबई से रिवायत करना ये बहुत कम रहा है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इतनी ही रिवायतें हैं जो उंगली पर गिनी जा सकती, इसलिए वहाँ पर ये कायदा नहीं लाया जाता है। उन रिवायतों के बारे में हमको मालूम है, वरना मौके तमाम रिवायतों में सहाबी ही से रिवायत करते हैं, इसलिए मुरसल सहाबी ये हुज्जत है। लेकिन मुरसल ताबई में ज़्यादा यही है कि ताबई से और सहाबी बीच में हज़फ हो, ऐसा कम होता है। और शुबहा दिल में आता है कहीं न कहीं कि क्यों हज़फ कर दिया, अपने से ऊपर वाले को क्यों हज़फ कर दिया, इसलिए जो रिवायत काबिल हुज्जत नहीं। ये मुरसल के बारे में बात थी। इंशाअल्लाह अब इसके बाद आगे इंशाअल्लाह बातें आपके सामने आएंगी। हम चाहते हैं कि दोस्त